اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ہمیں جماعت المسلمین میں آنے کے بعد شیطان کی طرف سے بہت سے وساوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات وہ جماعت کے بنیادی عقائد کے معاملے میں ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، بعض اوقات وہ کسی شخص کے معاملے میں وسوسوں میں ڈالتا ہے، بعض اوقات وہ کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض کروا کے دور کر دیتا ہے۔ ہر بات کے پیچھے بات ایک ہی ہے، وہ بات سمجھنے کی ہے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی صحیح حدیث، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان۔ اگر تین بندے کسی بستی میں ہوں، قریے میں ہوں، جنگل میں ہوں، اور وہ آپس میں باجماعت صلاۃ نہیں پڑھتے، ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اجتماعیت کا درس دیا اسلام نے، یہ مقصد ہے ہمارا، ہم شیطان سے بچیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، لہذا تم جماعت سے چمٹے رہو۔ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور نکلتی ہے۔ یہ مثال سمجھنے کی ہے۔ ہم ایک ریوڑ ہیں، بکری دوسرے بکرے کو سینگ بھی مارتی ہے، تنگ بھی کرتی ہے، اور چرواہا ان سب کو ایک رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، مارنے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے۔ وہ ڈنڈا دراصل بھیڑیے کے لیے ہوتا ہے، بکریوں کو صرف دکھانے کے لیے ہے کہ اس ڈنڈے کے روب سے بکریاں سیدھی چلیں، اور اگر کسی نے ایک دوسرے کو سینگ مار کر کچھ کر بھی دیا تو ڈنڈا لے کر وہ آتا ہے اور دکھاتا ہے، اور بکریاں سیدھی ہو کر چلنے لگتی ہیں۔ ہم ایک ریوڑ ہیں، ہمارا چرواہا ہمارا امام ہے۔ ہم ایک دوسرے سے الجھ بھی جاتے ہیں، جھگڑ بھی پڑتے ہیں، ہمارا امام ہمیں بٹھا کر صحیح کرتا ہے، بیٹھ کر بات کرو، مسئلوں کو ختم کرو، اس مسئلے کو طول نہ دو۔ لیکن اگر ہم چرواہے کی نہ مانیں، بکری چرواہے کی نہ مانے اور کہے جاؤ میں چرتی پھرتی رہوں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں چرواہے کی، تو وہ ایک دن دو دن تو گزارا کر لے گی جنگل میں گھاس پھوس کھا کر، پانی پی کر، لیکن جیسے ہی بھیڑیے کو معلوم ہوا کہ وہ چرواہا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے اس سے بے وفائی کی ہے، فوراً آ کر اس کو کھا جائے گا۔ اسی طرح جو بندہ امیر کے سمجھانے پر اور آپس میں بٹھا کر گفتگو کے باوجود بھی نہ مانے، اس کو جانے نہ دیجیے، اس کو سمجھائیے، سمجھاتے رہیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، سورہ نساء۔ ایسی باتیں کہتے جائیے جو اس کے دل میں کبھی نہ کبھی تو اثر کریں گی۔ پتھر کا دل تو کسی کا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو مانے گا۔ اور ان بکریوں کو ساتھ لے کر چرواہا چلتا رہے گا، اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی ہماری یہ جماعت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ، مجھے جان ایف کینیڈی کا وہ قول یاد آتا ہے یہاں پر، کیونکہ ہم جماعت سے بہت کچھ مانگتے ہیں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا کہا کرتا تھا امریکہ کے بارے میں؟ آسک ناٹ واٹ امیریکا ہیز گیون ٹو یو، آسک واٹ یو ہیو گیون ٹو امیریکا۔ کافر کا قول اچھا ہو، بیان کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اندر ایک شاعر تھا لبید، اس کا شعر پڑھ کر سنایا تھا منبر پر اپنے مسجد نبوی میں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث۔ تم یہ نہ پوچھو کہ امریکہ نے تمہیں کیا دیا ہے، تم اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ تم نے امریکہ کو کیا دیا ہے۔ یہ سوال اپنے آپ سے کریں۔ ہمیں جماعت المسلمین نے کیا؟ کچھ نہیں دیا۔ اگر یہ نہ ہو ہم کہاں جائیں گے؟ سوال کریں اپنے آپ سے۔ عید کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ جمعے کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ کو یہ محفلیں کہاں ملیں گی؟ رشتے کہاں پر کریں گے؟ قیامت کے دن کس امام کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے؟ ساری باتیں اپنے آپ سے پوچھ کر فیصلہ کریں۔ جماعت المسلمین نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ نے پلٹ کر کیا دیا؟ یہ سوال کریں اپنے آپ سے۔